بصورة قاف في القرآن. خالق کا پیغام، انسان کے نام، پرانی مضامین کا خلاصہ، روزانہ ایک پارہ، محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس فیصل کے ساتھ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ آج ہم 10ویں پارے کا خلاصہ پیش کریں گے، جس کا آغاز سورہ انفال کی آیت نمبر 41 سے ہو رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار بتایا ہے۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو اسلامی جہاد کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے۔ اس میں سے 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے۔ جو حصہ اللہ کے لیے ہے اس کے مستحقین غریب، یتیم، مسکین اور مسافر لوگ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ 5واں حصہ آپ کے تصرف میں ہوتا تھا، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں، یتیم، مسکین، مسافر، دیگر مستحقین میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد یہ 5واں حصہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے اور وہاں سے انہی مستحقین میں تقسیم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 45 سے 47 تک اللہ تعالیٰ نے کچھ آداب جہاد بیان فرمائے ہیں، جن کو پیش نظر رکھنا کامیابی و کامرانی کا زینہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پہلا ادب یہ سکھایا گیا کہ جہاد میں ثابت قدمی کا معاملہ رکھو اور ڈٹ کر لڑو، آگے بڑھو، پسپائی اختیار نہ کرو۔ نمبر 2، اس دوران یاد الہی میں مصروف رہو۔ ہر وقت یہ بات تمہارے پیش نظر رہے کہ ہم کس ذات کو راضی کرنے کے لیے یہ جہاد کر رہے ہیں اور اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ یہ فکر، یہ ہدف، یہ ٹارگٹ آپ کے سامنے ہو۔ نمبر 3، اس دوران اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام کی پاسداری کرو۔ نمبر 4، پیسے تو جھگڑا کرنا ہر وقت منع ہے، لیکن جہاد کے دوران خاص طور پہ آپس کے اختلاف اور جھگڑا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اس سے تمہاری قوت ضائع ہوتی ہے۔ نمبر 5، اگر جہاد میں کوئی مشکل مرحلہ آ جائے تو تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ نمبر 6، اس وقت تم اسلحے سے لیس ہو، تم نے ہو سکتا ہے جہادی لباس بھی کچھ پہنا ہوا ہو، تو اس وجہ سے اکڑ کر نہ چلو، تکبر نہ کرو کہ تم بڑے قوی ہو۔ تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے تکبر جائز نہیں ہے۔ 7ویں نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس جہاد کا ثواب اللہ سے لینا ہے تو پھر ریاکاری سے بچو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آداب کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 48 میں اللہ رب العزت نے ایک اہم حقیقت کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا ہے کہ جب غزوہ بدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، کفار بھی مکہ مکرمہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے، تو اس دوران شیطان انسان کی خدمت شکل میں ان کے سامنے آیا اور قبیلہ بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں نمودار ہوا اور
کفار مکہ کو یقین دلایا کہ میں اور میرا قبیلہ تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ اور اس نے وہاں پہنچ کر بھی حارث بن ہشام نامی ایک کافر سردار کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا بدر کے میدان میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ، جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو شیطان پس منظر میں چلا گیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ ہوا یوں کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام اور کچھ فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے، ان کے اطمینان کے لیے، ان کی خوشی کے لیے جہاد میں تشریف لائے، شیطان ان کو دیکھ کر پہچان گیا اور فرشتوں نے بھی اسے دیکھ لیا۔ یہ دیکھتے ہی اس شیطان نے حارث بن ہشام کا ہاتھ چھوڑا اور بھاگنے لگا۔ حارث بن ہشام نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ اب میں یہاں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور وہ اس میدان سے بھاگ گیا۔ کفار کی شکست کے بعد لوگوں میں یہ بات مشہور ہوئی کہ جہاں کفار مکہ کو شکست ہوئی ہے وہیں بنو کنانہ اور بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کو بھی شکست ہوئی ہے۔ جب یہ بات بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک تک پہنچی تو وہ حیران ہوا۔ اس نے کہا میں تو تمہارے اس لڑائی کے پروگرام میں شریک ہی نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا آپ تو فلاں شخص کا ہاتھ پکڑے ہوئے اس لڑائی میں شریک تھے۔ اس نے کہا میں تو شریک نہیں ہوا، میں تو آیا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس صورتحال کا راز کھولا کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، آیت نمبر 48 ہے سورہ انفال کی، کہ شیطان انسان کی شکل میں نمودار ہو کر ان کو ترغیب دے رہا تھا کہ تم مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے نکلو۔ اس سے ایک بات واضح ہوئی کہ بعض اہم مقامات پہ شیطان انسان کی شکل میں نمودار ہو کر انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ شرکیہ مراکز میں یہی صورتحال عموماً درپیش ہوتی ہے کہ وہاں شیطان مختلف روپ دھار کر ان شرک کرنے والوں کے سامنے آتا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ شرک کرنے والے سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی ملاقات کسی بزرگ اور ولی سے ہوئی ہے، فلاں بابے سے ہوئی ہے جو سفید لباس پہنے ہوئے، سفید داڑھی رکھے ہوئے، خوبصورت شکل میں وہاں ہمیں ملا تھا اور اس نے یہ بات ہمیں بتائی تھی۔ یوں شیطان اس طرح کا روپ دھار کر انسانوں کو شرک کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس طرح کی اور بھی مختلف مثالیں اسلامی تاریخ میں ملتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں جب اللہ نے دو معیار بتا دیے، توحید اور شرک، اگر کوئی شخص اچھا روپ دھار کر توحید کی تعلیم دیتا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے، اور اگر کوئی شخص ولیوں والا روپ دھار کر شرک کی تعلیم دے رہا ہے تو وہ انسانوں میں سے شیطان ہے یا شیطان نما انسان ہے، اور شیطان انسان کے روپ میں آیا ہے۔ آیت نمبر 50 سے 55 تک اللہ رب العزت اس بات کا اعلان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے دشمن اور کافر کی موت آتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب سے اس کے اعمال کے نتائج اور اس کی سزا کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب فرشتے اس کی جان نکال رہے ہوتے ہیں اور اس کے چہرے پر، اس کی پشت پر
پٹائی کر رہے ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ تمہارے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہم تمہاری جان اس حالت میں لے رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے عام کفار کو فرعون کی قوم سے تشبیہ دی کہ جس طرح ان کے اعمال نے ان کو اس انجام تک پہنچایا تھا، تو تمہارے اعمال بھی اللہ رب العزت کے وجود کا انکار کرنے والے تھے یا اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرنے والے تھے، اللہ کے حکم کا انکار کرنے والے تھے، تو تمہاری مشابہت بھی آل فرعون سے ہے، تمہارا انجام بھی انہی جیسا ہوگا۔ آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 66 تک اللہ رب العزت نے جنگ و صلح کے حالات کے مختلف آداب بتائے ہیں۔ ایک نمبر پہ، جب مسلمانوں کی کسی بھی طبقے کے ساتھ صلح ہو جائے اور وہ طبقہ اس صلح کی خلاف ورزی کرے اور بار بار خلاف ورزی کرے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب جب تمہارا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو ان کو اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی پاداش میں عبرتناک سزا دو۔ کیوں کہ معاہدہ ایک احترام باہمی ہوتا ہے جس کے نتیجے میں طے شدہ اور متفق علیہ اصولوں کی پاسداری کی جاتی ہے، تو جو کفار ان اصولوں کو ٹھکرا دیتے ہیں وہ کسی مزید تعاون یا اچھائی کے مستحق نہیں رہے۔ نمبر 2، معاہدے کے بعد اگر مسلمانوں کو کفار کی طرف سے غداری کا خدشہ ہو، اللہ فرماتے ہیں تمہیں اختیار ہے کہ تم ان کے معاہدے کو ریجیکٹ کر دو، اس لیے کہ اللہ کا اصول ہے اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اگر ان کی طرف سے خیانت کا خطرہ ہے تو تم اس معاہدے سے دستبردار ہو سکتے ہو۔ نمبر 3، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے دنیا میں عزت کے ساتھ رہنا ہے تو جدید ترین اسلحے کے حصول کے لیے جنگی تیاری کو جاری رکھو تاکہ دشمن پر تمہارا رعب قائم رہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ اسلحے کی وہ چیزیں ہیں جو آج تمہارے سامنے ہیں، لیکن وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، ان تیاری کی چیزوں کے علاوہ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جنہیں آج تم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں۔ گویا اس سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایسی چیزوں کے حصول کے لیے اور ان کو دریافت کرنے کے لیے، جدید ترین اسلحے کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو متوجہ کیا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ تم نے کسی حد پہ جا کے رکنا نہیں، بلکہ مزید سے مزید اور آگے سے آگے اپنی ترقی کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ نمبر 4، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دشمن تم سے صلح کی پیشکش کرے تو تم اس کی پیشکش کو قبول کر لو۔ ہاں، یہ بات تمہارے ذہن میں رہے۔ نمبر 5، کہ تم بھی اللہ رب العزت کے احکامات کو پیش نظر رکھ کر چلو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ جہاد کے حوالے سے چھٹی بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ کم سے کم مسلم فوج کے اندر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ اپنے سے 2 گنا فوج پر غلبہ پا سکتی ہے۔ آگے کچھ مزید جہاد کے حوالے سے اللہ رب العزت کی تعلیمات ہیں جو سورت کے آخر تک چلتی ہیں اور اس میں ہجرت کا تذکرہ بھی ہے۔ آگے سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے جسے سورہ براءت بھی کہتے ہیں۔ یہاں عام طور پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، جبکہ قرآن کریم کی بقیہ تمام صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے آغاز میں
لکھی جاتی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ سورہ توبہ مدینہ منورہ میں ان صورتوں میں سے تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں نازل ہوئیں۔ اس کا مضمون سورہ انفال سے ملتا جلتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر آیت، ہر صورت کے بارے میں تعلیمات اس قدر واضح طور پر صحابہ کرام کے پاس موجود و محفوظ تھیں کہ اسی ترتیب کے مطابق ہر چیز اسی جگہ لکھی اور پڑھی جاتی تھی۔ لیکن سورہ توبہ ایک مستقل صورت ہے یا سورہ انفال کا حصہ ہے، اس حوالے سے کوئی واضح صراحت صحابہ کے پاس نہیں تھی، لہٰذا اس صورت کو سورہ انفال کے بعد رکھ دیا گیا، لیکن مستقل صورت کی صراحت نہ ہونے کی وجہ سے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اب اگر کوئی شخص سورہ انفال کے بعد اپنی تلاوت کو جاری رکھتا ہے تو اس سورہ توبہ یا سورہ براءت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی تلاوت کا آغاز ہی سورہ توبہ یا سورہ براءت سے کرتا ہے تو وہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا، اس کے بعد بسم اللہ پڑھنے یا نہ پڑھنے کا اسے اختیار ہے۔ سورت کے آغاز کے حوالے سے اس پر بسم اللہ پڑھنا لازم نہیں ہے۔ آگے اس سورت میں جہاد کے حوالے سے اور مسلمانوں اور کافروں کے مابین کچھ معاہدوں کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا اور مسلمانوں کو مکہ مکرمہ کی حکومت حاصل ہو گئی اور قریش اور کفار مکہ پر غلبہ عطا ہو گیا۔ اس دوران مسلمانوں کے اور کفار مکہ کے کچھ ڈائریکٹ معاہدے تھے اور کچھ دیگر قبائل کے ذریعے تھے۔ کفار مکہ نے ان معاہدوں میں سے ایک معاہدے کی خلاف ورزی کی جس کی مدت ابھی باقی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ براءت نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا کہ چونکہ کفار مکہ نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو معاہدے ان کے ساتھ تھے ان سے براءت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اسی لیے سن 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر مسلمانوں کو جب مکہ مکرمہ روانہ کیا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ آپ نے ان مقامات پر جہاں سب جمع ہوتے ہیں یہ سورہ براءت کی آیات پڑھ کر سنانی ہے کہ اب ہمارا تمہارا معاہدہ ختم ہو گیا چونکہ تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ نیز چونکہ اب مکے کا نظام مسلمانوں کے پاس ہے، لہٰذا ان کو بتا دینا کہ آئندہ بیت اللہ شریف کا طواف کوئی بھی مشرک ننگے حالت میں نہیں کر پائے گا، اسے اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ آگے آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت نے دینی خدمات سر انجام دینے کے حوالے سے کچھ اہم باتیں ہمیں بتائی ہیں۔ بعض مشرکین مکہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ بے شک ہم نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن ہم بیت اللہ شریف کی خدمت کرتے ہیں، حجاج کو پانی پلاتے ہیں اور مسجد کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایک طرف شرک ہو اور شرک کے ساتھ اگر بیت اللہ اور مسجد حرام کی بھی خدمت سر انجام دی جا رہی ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں ضائع ہیں
اور ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ گویا پوری زمین پر سب سے افضل گھر بیت اللہ ہے، اور اس کی خدمت تمام مساجد کی خدمت سے افضل ہے، لیکن اگر یہ خدمت کرنے والے شرک میں مبتلا ہوں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ خدمت اللہ کے ہاں کوئی قیمت اور کوئی وزن نہیں رکھتی۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ آگے دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ تعمیر مساجد ہوں یا دیگر نیک اعمال ہوں، ان کی قبولیت کا معیار اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ایمان کو بھی قبول فرمائیں گے، ان کے نیک اعمال کو بھی قبول فرمائیں گے اور انہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ گویا اصل چیز توحید ہے، جس کی موجودگی میں یہ اعمال قابل قبول ہوں گے، اور شرک کے ساتھ بیت اللہ کی خدمت، مسجد حرام کی خدمت بھی قابل قبول نہیں ہے اللہ رب العزت کے ہاں۔ آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور ذکر کر کے کہا ہے کہ اب تم اپنا امتحان لو۔ اگر تمہیں اللہ زیادہ محبوب ہے تو تم اللہ کے پسندیدہ ہو، اور اگر تمہیں یہ چیزیں زیادہ پسند ہیں تو پھر سمجھ لو کہ اللہ تم سے ناراض ہے، اور تم کسی وقت اللہ کی گرفت میں آ سکتے ہو۔ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ عام طور پر انسان کو دنیا میں جن چیزوں سے محبت ہوتی ہے، اللہ نے وہ 8 چیزیں گنوائی ہیں۔ انسان کو اپنے والدین، آباء و اجداد کے ساتھ محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنی اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے، بھائی بہن اور فیملی کے ممبران سے محبت ہوتی ہے، خاوند بیوی کی آپس کی محبت ہوتی ہے، خاندان کی محبت ہوتی ہے، مال کی محبت، تجارت اور بزنس کی محبت، اپنے گھر کی محبت۔ اللہ فرماتے ہیں ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھو، اور تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ان تمام چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تم اس انتظار میں رہو کہ کسی وقت بھی اللہ کی ناراضگی کے اثرات اور اللہ کی پکڑ تمہارے اوپر آ سکتی ہے۔ اس صورتحال کا ایک معیار بھی بتایا کہ اگر ایک طرف تمہارے یہ رشتے ہوں اور ایک طرف اللہ کا پیغام ہو، یہ رشتے تمہیں کہیں کہ اللہ کا پیغام چھوڑ دو، اگر تم چھوڑ دو گے تو اس کا مطلب کہ تمہیں ان چیزوں سے زیادہ محبت ہے، اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اور اگر ان رشتوں کے کہنے کے باوجود تم اللہ کی بات کو اپنائے رکھو، اس پر عمل کرو، تو اس کا واضح مطلب یہ ہوگا کہ تمہاری عملی زندگی میں اللہ کی محبت غالب ہے اور ان چیزوں کی محبت مغلوب ہے۔ یوں ان چیزوں کی محبت سے نہیں روکا گیا، بلکہ روکا اس بات سے گیا ہے کہ یہ محبتیں اللہ کے احکامات کے قبول کرنے میں، ان پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یوں جب ایمان و کفر کا مقابلہ ہوگا، نیکی اور بدی کا مقابلہ ہوگا، تو اس وقت حقیقت حال واضح ہو جائے گی کہ انسان کا پلڑا ایمان کے کھاتے میں ہے یا کفر کے کھاتے میں ہے۔ انسان کا پلڑا نیکی کے کھاتے میں ہے تو وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اگر بدی کے کھاتے میں ہے اور یہ چیزیں اس کا سبب بن رہی ہیں تو گویا ان چیزوں سے اسے محبت زیادہ ہے اور وہ ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 28 تک اللہ رب العزت نے فتح مکہ کے بعد بعض دیگر قبائل سے جب مسلمانوں کا آمنا سامنا ہوا تو اس وقت کی صورتحال کا نتیجہ اللہ رب العزت نے اس طرح بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ تمہاری مدد کی ہے، لیکن جب تمہیں
اپنی کثرت پر فخر ہو گیا، اپنے کثرت پر اعتماد ہو گیا، اور کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ فتح مکہ کے بعد اب ہماری فوج تو بہت زیادہ ہے، لہٰذا اب ہمیں شکست نہیں ہوگی۔ تو گویا اللہ پر اعتماد کرنے کی بجائے تمہیں اپنی کثرت پر اعتماد ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کا آمنا سامنا غزوہ حنین کے انداز میں کچھ قبائل کے ساتھ ہوا۔ اس غزوے میں ابتداءً مسلمانوں کی فوج منتشر ہو گئی اور مسلمانوں کو کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چند صحابہ کرام رہ گئے، باقی اس صورتحال کی وجہ سے منتشر ہو گئے۔ رفتہ رفتہ وہ دوبارہ اکٹھے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مٹی اٹھائی اور اپنی مٹھی میں بھر کر ان کفار کی طرف پھینکی، اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ۔ اس عمل کے نتیجے میں وہ مٹی ان کفار کے آنکھوں میں جا کر پڑی، اور رفتہ رفتہ لڑائی کا پانسا پلٹا اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور مال غنیمت نصیب ہوا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ کبھی بھی اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی کثرت پر اعتماد اور فخر نہ کیا کرو، اس کو اپناؤ، لیکن اعتماد اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ جب مسلمان فتح مکہ کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے تو لشکر کی تعداد 10,000 مجاہدین تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کرنے کے بعد غزوہ حنین کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کو اطلاع ملی کہ کچھ قبائل مسلمانوں کے خلاف جمع ہو رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، آپ کو جب تصدیق ہو گئی تو 10,000 پہلے والے مجاہدین اور مزید 2,000 حضرات مکہ مکرمہ سے شریک ہوئے اور 12,000 کی فوج اس علاقے کی طرف چلی جہاں کفار کی ایک تعداد مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے جمع ہو رہی تھی۔ تو اس بڑی تعداد کے باوجود ہلکی سی جو ذہن میں ایک بات آئی، اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر متوجہ کر دیا گیا۔ آیت نمبر 29 سے 35 تک مشرکین کے لیے کچھ مزید ایسی باتیں بتائی گئیں کہ فتح مکہ کے بعد اب ان کے حوالے سے مسلمانوں کی پالیسی کیا ہوگی، اور مسلمانوں کے قتال اور جہاد کی پالیسی کیا ہوگی۔ ایک تو یہ اعلان فرما دیا گیا کہ اب مشرکین کو مسجد حرام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جہاد اور قتال کے حوالے سے مزید کچھ تعلیمات ان آیات میں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے ساتھ بھی جہاد کے اسباب کو بیان کیا گیا کہ ان سے جہاد کیوں کیا جاتا ہے۔ بنیادی بات یہ تھی کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی توحید کو قبول نہیں کیا تھا اور آج تک قبول نہیں کیا، وہ اپنے اسی شرک پر قائم ہیں اور اس سے بری ہونے کے لیے، اس کو چھوڑنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہیں۔ ان کے شرک کا ایک پہلو یہ تھا جو اللہ رب العزت نے ان آیات میں بیان فرمایا کہ یہودیوں نے ایک نبی حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا۔ یہ ان کا شرک تھا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 93 تک اللہ رب العزت نے اس شرک پر جس ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے،
وہ پڑھنا سننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم نے ایک من گھڑت بات گھڑی ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْض، زمین شق ہو جائے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے لیے ایک بیٹے کا عقیدہ اختیار کیا ہے۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو یہ بیٹا بنا کے اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہتے ہیں، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن، آگے فرماتے ہیں عبدا، کہ یہ جتنے بھی زمین و آسمان میں لوگ موجود ہیں، وہ نبی ہوں، امتی ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ جب اللہ کے سامنے آئیں گے تو عبدا، اللہ کے بندے بن کر آئیں گے۔ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم بھی جب کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو اس میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے اس بات کا اظہار کیا کہ انہوں نے شرک کیا ہے جبکہ انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ لیعبدوا الہا واحدا، ایک اللہ اور ایک معبود کی عبادت کرنی ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر وہی، سبحانہ عما یشرکون، وہ ذات شریکوں سے پاک ہے اور ان شریکوں سے جسے یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں ایک بیماری اور ایک مرض کی نشاندہی کی کہ یہ لوگ اس شرکیہ عقیدے پر کیوں آئے اور انہوں نے اللہ کی طرف حضرت عزیر اور حضرت مسیح کو بیٹا بنا کر منسوب کیوں کیا۔ ان آیات میں احبار و رہبان کو رب کا درجہ دینے کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم جو مشہور سخی حاتم تائی کے بیٹے تھے اور نصرانیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے احبار و رہبان کو رب تو نہیں سمجھتے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے ان کو حلال و حرام کا اختیار نہیں دیا ہوا تھا؟ انہوں نے عرض کیا جی یہ تو اختیار دیا تھا ہم نے ان کو۔ فرمایا کہ یہی وہ اختیار ہے جو اللہ کے پاس تھا اور تم نے وہ اختیار اپنے احبار و رہبان کو دے کر انہیں رب تسلیم کر لیا۔ آگے اس بات کا ذکر ہے کہ یہ جن احبار و رہبان کے کہنے پر شرک کرتے ہیں، بنیادی طور پر ان کے یہ علماء اپنے مال کے لالچ میں اس طرح کے من گھڑت عقائد گھڑ کر ان سے مال بٹورتے ہیں۔ گویا بنیادی طور پر یہ ان کا دھندا ہے، مال بٹورنے کا سلسلہ ہے، جس کی قربانی یہ غریب لوگ دیتے ہیں اور ان کے کہنے پر غلط عقائد اختیار کرتے ہیں۔ اسی آیت نمبر 34 اور 35 میں مال و دولت جمع کرنا، سونا چاندی جمع کرنا اور اس کا حق ادا نہ کرنا، ان کے بارے میں سخت سزا کا اعلان کیا گیا ہے۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، جو ان پر فرض صدقات ہیں یعنی زکوٰۃ ہے وہ ادا نہیں کرتے، تو یہ سونا چاندی ان کے لیے قیامت کے دن وبال بنے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سونا چاندی کو جسے آج
اس نے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، قیامت کے دن اللہ اس سونے چاندی کو جہنم میں گرم کریں گے اور پھر اس سونے چاندی سے اس کی پیشانی کو، ان کے پہلو کو، ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا یہ ہے وہ تمہارا خزانہ جسے تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔ محترم حاضرین، ان آیات مبارکہ کی روشنی میں آئیے ہم اپنا احتساب کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سونا چاندی اور مال و دولت کا حق ادا کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں 82 مقامات پر زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاکید کی گئی ہے۔ خاص طور پر آج جن ایام اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ بھی ہے اور ہمارے ملکوں کے جو حالات ہیں ان میں بھی غریب اور پسا ہوا طبقہ کن مشکل اور کٹھن حالات میں وقت گزار رہا ہے۔ ان حالات میں اللہ رب العزت نے جس کو توفیق دی ہے اسے چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ کا حساب کرے اور ان لوگوں تک یہ مال پہنچا کر ان کی اس پریشانی میں ان کے ساتھ تعاون کرے۔ اس کے علاوہ جو لوگ اس وقت کسی وجہ سے پریشان ہیں ان سب کے تعاون کا ہم سب کو فکر کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 48 سے 40 تک اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے قربانی دینے کی ترغیب دی ہے کہ جب اسلام کے لیے تمہیں اس بات کا کہا جائے کہ اب میدان عمل میں اترو، اب اسلام کو تمہاری جان کی ضرورت ہے، تمہاری جد و جہد کی ضرورت ہے، جہاد میں شرکت کی ضرورت ہے، تو اس وقت سستی نہ کیا کرو۔ ایک مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن مشکل اور کٹھن حالات میں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور جان کو ہتھیلی پہ رکھے رکھا۔ سب سے پہلے کفار نے قتل کا منصوبہ بنا لیا تھا اور اس کے لیے افراد کا تعین بھی کر لیا تھا۔ آخری وار کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ بھی کر لیا تھا کہ جب صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر سے باہر قدم رکھیں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ محاصرہ ہو چکا، لوگ گھر کے باہر جمع ہیں۔ ان حالات میں اللہ رب العزت کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور اللہ نے آپ کو ان کی نظروں سے محفوظ رکھا۔ جب آپ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے اور صبح ان کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ آپ تو یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں، تو انہوں نے مکہ مکرمہ کے چاروں اطراف لوگ پھیلا دیے کہ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لے کر آئے گا یا آپ کو پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ مختلف لوگ اس انعام کے حصول کے لیے مختلف اطراف اور مختلف رستوں پر دوڑتے رہے۔ ساتھ ہی ساتھ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام غار ثور میں تھا، اس وقت کچھ کفار کے دستے غار ثور کے دھانے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فکر مند ہوئے کہ اب تو اگر انہوں نے صرف نیچے نظر دوڑا لی تو وہ ہمیں پکڑ لیں گے، ہم تو غار میں بند ہیں، ہمارے لیے دائیں بائیں نکلنے کا بھی کوئی رستہ نہیں ہے۔ جب انہوں نے اس پریشانی کا اظہار کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حکم سے اس رستے پر روانہ ہوئے تھے، آپ کو اللہ پر اتنا یقین تھا جو نبیوں والا یقین ہوتا ہے،
آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو تسلی دی، لا تحزن، آپ فکر مند نہ ہوں، غمگین نہ ہوں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی ایسے لشکروں کے ساتھ جسے تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یوں وہ دستہ جو غار سور کے دھانے تک پہنچ چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ جب آپ نکل کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو پھر ایک ایسا مرحلہ آیا کہ ان پیچھا کرنے والوں میں سے ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق اور ان کے غلام کو رستے پر چلتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کی حفاظت فرمائی کہ یہ شہسوار جب آپ کے قریب ہوا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ پھر وہ نکلا، پھر اس نے کوشش کی، مختلف کوششوں کے باوجود جب وہ ناکام ہوا تو اسے اس بات کا احساس ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور ان کو پکڑنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، معذرت کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک آنے والے وقت میں انعام کا وعدہ بھی فرمایا۔ آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 59 تک غزوہ تبوک کے حوالے سے کچھ منافقین کا تذکرہ ہے۔ تبوک مدینہ منورہ سے تقریباً 700-750 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ایک لمبا سفر تھا، گرمیوں کے دن تھے، رستہ بھی ہموار نہیں تھا۔ ان مشکل حالات میں جب مسلمانوں کو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا گیا تو منافقین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر اجازت لینی شروع کر دی کہ ہمارا فلاں عذر ہے، ہماری فلاں مجبوری ہے، لہذا آپ ہمیں استثناء قرار دے لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت سے انہیں اجازت دے دی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ یہ وقت تھا کہ واضح ہو جاتا کون سچا مومن ہے، کون جھوٹا مومن ہے، کون مومن ہے کون منافق ہے۔ لہذا آپ کی اس اجازت دینے کی وجہ سے وہ مرحلہ جو فیصلہ کن تھا اب وہ پھر سے مخفی ہو گیا۔ اس وحی کے نزول کا آغاز ایک مبارک لفظ سے ہو رہا ہے، عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے آپ سے درگزر کر دیا ہے۔ پھر بعد میں فرمایا لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ سچے اور جھوٹے لوگ کھل کر واضح ہو کر سامنے آ جاتے۔ اس طرح کی آیات سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ جب اللہ رب العزت کسی چیز کے حوالے سے متوجہ فرماتے ہیں تو پہلے اپنی معافی کا اعلان فرماتے ہیں۔ جب آپ نے معافی کا اعلان فرما دیا تو آج کسی مستشرق کو، کسی ملحد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی انداز میں لب کشائی کی جرأت نہیں ہو سکتی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین جو آج آپ سے اجازت لے رہے تھے، اگر کوئی وقتی تقاضے ہوتے تو انہوں نے اس سے پہلے کوئی تیاری تو کی ہوتی۔ جب وہ بھی نہیں کی تو اس کا مطلب ہے وہ پہلے سے ہی اپنے دل میں کھوٹ رکھے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی نفسیات اور مسلمانوں کی نفسیات کی بھی نشاندہی کر دی کہ اگر یہ مسلمانوں کے ساتھ غزوے میں نکلتے تو یہ ایسی باتیں کرتے جس سے مجاہدین کے حوصلے پست ہوتے، نیز یہ رستے میں جاسوسی کرتے کہ مجاہد بن کر نہ جاتے، جاسوس بن کر جاتے۔ اس لیے
کہ ان کا مزاج یہ ہے، ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی اچھائی عطا فرماتے ہیں تو یہ ان کو بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو اپنا انتظام پہلے ہی کر لیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم مسلمانوں کی اچھائی یا مسلمانوں کی کسی تکلیف کا یہ معیار بناتے ہو، اللہ کے ہاں ان کا معیار یہ ہے کہ قل، آپ ارشاد فرما دیجئے، هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، تمہیں دو میں سے جو چیز بھی ملے گی وہ اچھی ہی ہوگی، تمہیں فتح ہوگی، تم غازی بن کے آؤ گے، یہ بھی اللہ کے ہاں ایک اچھی چیز ہے، تم شہید بن کر آؤ گے اللہ کے دربار میں تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے۔ تو مسلمان کے لیے دونوں چیزیں اچھی ہیں، جبکہ ان منافقین و کفار کی صورتحال کیا ہے؟ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، ہم اس انتظار میں ہیں کہ تمہارے ان جرائم کی وجہ سے اللہ تمہیں سزا دیں گے، یا تو اپنے نظام سے یا پھر ہمارے ہاتھوں سے، یعنی تمہارا انجام سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اسی صورتحال کو آج ہم اپنے معاشرتی حالات میں اگر دیکھتے اور پرکھتے ہیں کہ جب بھی مسلمانوں کے لیے کوئی اچھی خبر ہوتی ہے تو میڈیا کا ایک طبقہ بڑا پریشان نظر آتا ہے، لیکن اگر مسلمانوں کو کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے تو وہ بڑے خوش نظر آتے ہیں اور ان کے تبصرے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر نفاق کی نشانی ہے۔ آگے اللہ رب العزت مسلمانوں کو متوجہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو دل میں کفر اور زبان پر اسلام کا نعرہ لگا کر مختلف مفادات کماتے ہیں، آج وہ مال و دولت سے لدے پھدے نظر آتے ہیں، لیکن ان کا انجام تباہ کاری ہے، اس لیے کہ یہ جب کفر پر مر کر میرے پاس آئیں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس لیے ان کے ظاہری مال و دولت سے فکر مند نہ ہوا کرو۔ آیت نمبر 60 میں ایک اہم ہمیں حکم بتایا جا رہا ہے کہ جو تم زکوٰۃ یا فرض صدقہ ادا کرتے ہو اس کے مستحق کون لوگ ہیں۔ اس میں 8 طرح کے لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق قرار دیا گیا ہے اور واجب صدقات کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1، فقراء، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ مال ہے لیکن ایسے نصاب سے کم ہے جس سے ان پر زکوٰۃ آ سکے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مساکین، وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ نمبر 3، وہ لوگ جو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے کچھ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، ان کو ان کی تنخواہ کی مد میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، کسی نو مسلم کی دل جوئی کے لیے کہ وہ اسلام پر ثابت قدم ہو جائے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، چاہے وہ وقتی طور پر مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مقروض کے قرضے کو ادا کرنے کے لیے اللہ کے رستے میں اور مسافر کو بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے اگر وہ حالت سفر میں بے بس ہو گیا ہے اور اسے پیسوں کی ضرورت ہے۔ آج رمضان کے ان حالات حاضرہ کی روشنی میں ہمیں اس آیت کی روشنی میں اور اللہ کی اس ترغیب کی روشنی میں اپنا احتساب کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں یا نہیں۔ واضح رہے کہ ہمارے کل مال پر جس پر 1 سال گزر چکا ہو 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ کم سے کم مالیت کسی کے پاس صرف 7.5 تولے سونا ہو یا صرف 52.5 تولے چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر دونوں چیزیں مشترک ہوں، کچھ سونا ہو کچھ چاندی ہو، یا کچھ سونا اور کچھ پیسے ہوں، نقدی ہو،
اور ان پر 1 سال گزر چکا ہو تو پھر چاندی کی قیمت لگا کر دیکھا جائے گا اور اس کو صاحب نصاب قرار دیا جائے گا۔ آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 70 تک منافقین کے مختلف احوال بیان کیے گئے ہیں کہ یہ جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو اسلام کے خلاف مختلف انداز پہ پروپیگنڈا کر کے خوش ہوتے ہیں۔ جب ان کی گفتگو اوپن ہو جاتی ہے اور دوسروں کو بھی معلوم ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کنا نخوض ونلعب، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے۔ اللہ اس رستے کو بند کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، تم اللہ کی آیات اور اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق اڑا رہے تھے، ان کے بارے میں باتیں کر کے مذاق کرتے تھے۔ ایسی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہاں ایک بات ہمیں اصلاح کے لیے اپنے طور پر دیکھنی ہے۔ اگر تو کوئی شخص جان بوجھ کر اللہ کی آیات، اللہ کے رسول کے حضور ان کی خدمت میں ان کے بارے میں مذاق کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پہ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اور آج کل ہم جو لطیفے سنتے اور سناتے ہیں، لکھتے اور لکھاتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے، کیا یہ لطیفہ اللہ رب العزت کے بارے میں تو نہیں ہے؟ کیا اسلام کی آیات کے بارے میں تو نہیں ہے؟ اسلام کے متعلق مختلف چیزیں وہ اسلام کی اور اللہ کی آیات ہیں۔ کیا ہمارا یہ لطیفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تو متعلق نہیں ہے؟ اگر خدا نخواستہ ان ہستیوں اور ان آیات سے متعلق ہے تو ہرگز نہ اس لطیفے کو سنانے کی اجازت ہے، نہ اس کو شیئر کرنے کی اجازت ہے، وگرنہ ایسا کرنے والا گنہگار ہوگا۔ منافق کے اندر ایک خوبی یہ ہوتی ہے ان کے انداز پہ، جسے وہ خوبی سمجھتے ہیں کہ وہ برائی پھیلانے کو اور اچھائی کا رستہ روکنے کو اپنے اندر ایک اچھی صفت محسوس کرتے ہیں، جبکہ یہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے کرنے والوں کی سزا یہ ہے نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ ان کے بالمقابل آیت نمبر 71 سے 72 تک مسلمانوں کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں کہ مسلمانوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ اچھائی کو پھیلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، اللہ انعام کے طور پر انہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ آیت نمبر 73 میں مزید پھر منافقین کا تذکرہ ہے، ان کی مختلف صفات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار یوں کیا ہے، اے نبی میں ان سے اتنا ناراض ہوں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، آپ ان کے لیے اللہ کے حضور استغفار کریں یا استغفار نہ کریں، اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ نفاق اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے ہاں اتنا ناپسندیدہ عمل ہے کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ بھی ان کی سفارش کریں گے تو میں ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ جہاد میں جانے کے حوالے سے جس طرح منافقین معذرتیں کر رہے تھے، پیچھے ہٹ رہے تھے، اللہ کی ناراضگی ان پر آ رہی تھی، کچھ لوگ پریشان تھے کہ ہم جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے اسباب نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ جو لوگ کمزور ہیں، یہ لمبا سفر نہیں کر سکتے، جو بیمار ہیں اور اس حالت میں اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتے، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، غربت کی وجہ سے وہ اپنی تیاری نہیں کر پائے، اپنی سواری کا انتظام اور سامان کا انتظام نہیں کر پائے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف فرما دیں گے، کیونکہ ان کے نہ جانے کی جو وجہ ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، کسی جعل سازی پر مبنی نہیں ہے۔ یہ تھا آج
10ویں پارے کا خلاصہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی، قرآن کریم سمجھنے کی، قرآن کریم پر عمل کرنے کی اور قرآن کریم کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نظروا لطيبة ونور طه يسطعون